السلام علی جناب مولانا سلمان آبدی صاحب قبلہ علی پور سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں. مولانا موصوف کی خدمت میں سلام پیش کریں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے آغا جی. آغا آپ سے بھی یہی گزارش ہے، تعمیر جنت البقیع کے حوالے سے مسلمانان عالم کی جو بے حسی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر و ناصر و معین. شیعہ مذہب کوئی تقلیدی مذہب نہیں ہے، ایک حماسی مذہب ہے. یہ کوئی حکومتی مذہب نہیں ہے بلکہ الہی مذہب ہے اور وحی و الہام سے جڑا ہوا مذہب ہے. ہمارے مذہب میں وراثتی تڑپ پائی جاتی ہے اور اس مذہب نے اپنی بے سر و سامانی کے عالم میں بھی ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی ہے، اور ظلم کے خلاف بہترین حربہ یہی احتجاج ہے. تو احتجاج چاہے وہ کسی دیہات میں ہو، احتجاج آن لائن پر ہو، احتجاج زوم پہ ہو، احتجاج گھر کے کمرے میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. احتجاج بہرحال احتجاج ہے اور احتجاج ہونا چاہیے. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جنت البقیع کے انہدام کے بعد سے لے کر آج تک نہ صرف شیعوں نے بلکہ اہل سنت نے بھی آواز بلند کی ہے اور وہ ہمارے شانہ بشانہ رہے ہیں. جو صحیح العقیدہ سنی برادران ہیں یا جن کی نگاہ میں اہل بیت اطہار کا مقام ہے اور جو سمجھتے ہیں اہل بیت کو، جو جانتے ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے مفتیان کرام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ بہائی، آیت اللہ شرف الدین الموسوی، آیت اللہ کاشف الغطا، ان سب نے شاہ سعود اور آل سعود کے سامنے جا کر اپنا احتجاج رقم کیا ہے. اور شاید بی بی کل بھی دربار سے محروم رہی اور آج بھی شاہی دربار سے وہ محروم ہیں. ان کو ان کا حق نہیں مل رہا، جس کے لیے ہم آج یہ احتجاج کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگ سعودی عرب کی جو آثار قدیمہ کی کمیٹی ہے یا وزارت ہے یا وزارت ارشاد و فرہنگ ہے، ہم وہاں اپنے احتجاج کو درج کرائیں اور انٹرنیشنل لیول پر اگر کوئی آثار قدیمہ والا ادارہ ہے تو وہاں بھی جا کر اپنے احتجاج کو رقم کرائیں اور دباؤ ڈالیں کہ بی بی کا مزار اثر نو تعمیر ہو. اور یہ سعودیوں کے حق میں ہے. جس دن آل سعود کو یہ شعور آ گیا اور انہوں نے مزار فاطمہ بنا دیا تو سمجھ جائیے وہ امریکہ اور اسرائیل کی غلامی سے آزاد ہو جائے. یہ اس شعور کا بیدار نہ ہونا ہے جس کی وجہ سے آج یہ غلام بنے ہوئے ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے آج مسلم ممالک کے پاس وہ ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں.
ایران نے یہ جو سعودی سے اپنے تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا؟ وہ ایک وجہ جو ہے اس کی یہی بقی کی تعمیر کو لے کر، کتنا اچھا ہوتا ایران کے لیے بھی کہ وہ اپنے روابط کو بہتر کرتا، بناتا، اچھا کرتا، ان کے ساتھ اچھا رہتا، اور وہ اپنا مفاد وہ حاصل کرتا. لیکن چونکہ شیعہ مذہب میں حکومت سے لڑنے کا ملکہ ہے، اور ہم نے ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، لہٰذا آج بھی ایران ڈٹا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بس اتنی سی ہمیں اجازت مل جائے، سعودی گورنمنٹ نہ بنائے، ہمیں اجازت دے دے، اور ہم یہ دباؤ ڈالیں، ان تک ایک بات کو پہنچائیں کہ آثار قدیمہ جو ہے وہ ہر ملک اپنے قدیم آثار کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، سماجی ہوں، ثقافتی ہوں، علمی ہوں، فکری ہوں، جزاک جتنے اللہ. بھی. جی میں نے کہا جزاک اللہ. جی، تو جتنے بھی آثار قدیمہ، ہر ملک کے یہاں آثار قدیمہ ہیں، ہر ملک کے یہاں باقاعدہ ان کا ایک وزارت فرہنگ ہے، وزارت ارشاد ہے، اور وہ لوگ اپنے آثار قدیمہ کی حفاظت کرتے ہیں. میں یمن گیا، تو یمن کی ٹوٹی پوٹی اور خستہ حکومت بھی ابرہہ کے اس چرچ کو کہ جس کے صرف 4 ستون باقی رہ گئے ہیں اس کی وہ حفاظت کر رہی ہے. یعنی ابرہہ کے یعنی عیسائیت ختم ہو چکی ہے، اب یمن جو ہے وہ ایک مسلم ملک ہے، مگر انہوں نے ابرہہ کے اس چرچ کے جو ٹوٹے پھوٹے ستون ہیں اس کی انہوں نے حفاظت کی ہوئی ہے. تخت بلقیس کی معارف شہر ہے، تخت بلقیس کی میں وہاں تک گیا ہوں، وہاں اس کی انہوں نے حفاظت کی. جرمنیوں کو کیا تعلق ہے علامہ اقبال کا، جہاں وہ جا کر بیٹھ کر جو وہ شعر کہا کرتے تھے، وہاں انہوں نے باقاعدہ اس میں جو ایک 4 دیواری لگا دی ہے، اور وہ جس پتھر پر وہ بیٹھ کر شعر کہتے تھے لوگ آتے ہیں وہ اس کی زیارت کرتے ہیں. جی آغا، آخر میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. مشاورتی میٹنگ بھی زوم پر ہوگی. ابھی بہت سارے علماء کرام اور جمہوریہ اسلامی ایران بھی سعودی حکومت کے ساتھ ابھی چند دنوں کی خبر ہے کہ الحمدللہ اپنے روابط مضبوط کر رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہوگا کہ جب ہم اپنی نگاہوں سے وقت کے امام کے ہاتھوں انشاءاللہ تعمیر بقیع میں شاندار روضات مقدسات کو لے جائیے. ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا سلمان آبدی صاحب قبلہ علی پور.